الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کو ہم اپنا فریضہ سمجھ کے ادا کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ فرض بھی ہیں، اور اللہ حکم دیتا ہے کہ ہم ان اعمال کو ادا کریں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے وہ احکامات جو دوسری طرح کے ہیں لیکن ہم انہیں اتنی توجہ سے ادا نہیں کرتے، وہ ہماری کوتاہی ہے، اور اس کوتاہی اور غفلت کی بنا پہ انسانی زندگی میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح جسم انسانی مختلف امراض، بخار، نزلہ، زکام ان میں مبتلا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک اسی طرح انسان کی روح بھی بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے جسم کو بیماریوں سے بچائے، خدا نے اس کے قریب قریب اور بعض مرتبہ اس سے بھی بڑھ کر حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بھی بچاؤ جو روح سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً روح میں بیماری لگ جاتی ہے مال کی محبت کی، تو اللہ اس سے منع کرتا ہے، کیونکہ مال کی محبت سے انسان قتل بھی کرتا ہے اور مال کی محبت میں ہی دوسروں کا حق مارتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وراثت میں یتیم بچوں کے حق کے سلسلے میں جو سب سے مؤثر تدبیر ہے اس کی طرف بات کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم سوچو کہ اگر تم مر جاؤ اور تمہاری اولاد یتیم ہو جائے تو کیا تم اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک پسند کرو گے کہ لوگ ان کی جائیدادیں مار لیں اور ان کے مال پہ قابض ہو جائیں؟ یہ جو حرکت تم کر رہے ہو کہ دوسروں یتیم بچوں کی مالوں پہ قبضہ کر رہے ہو، ان کے مالوں پہ اور ان کی زمینوں پہ، تم خود مر جاؤ تو تمہاری اولاد کا یہ حال پھر ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ نفسیاتی طور پر تم سوچو کہ تمہاری نیند اڑ جائے گی اور سکون حرام ہو جائے گا کہ میری اولاد یہی کرتوت تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات تک کے مسئلے میں اس بات کو استعمال فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح خیبر کے بعد گھر والوں کی طرف سے تقاضا ہوا کہ اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے اب خیبر میں مال زیادہ دے دیا ہے، آپ ہمیں رقم بھی اب زیادہ دیں۔ اور وہ تقاضا کچھ اس طرح سے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ چاہیں تو انہیں اپنی بیویوں کے کھاتے سے نکال دیں، اور آپ چاہیں تو انہیں رکھنے مکمل اختیار آپ کو دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا
کہ اس سے ذالک ادنی ان تقر اعینہن، اس سے وہ پرسکون رہیں گی۔ سوچا جائے تو اس آیت پہ بڑا اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو طلاق دیتے تو بیچاری کہاں خوش رہتی، کہاں ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہتی۔ اللہ نے در حقیقت یہ کہا کہ جب وہ بیویاں رہیں گی نہیں تو ان کی توقع ہی ختم ہو جائے گی کہ جب شوہر ہی نہیں رہے تو اب ہم ان سے تقاضا یا مطالبہ کس سے کریں، کس محبت کے ساتھ عرض کریں، جب وہ تعلق ہی نہیں رہا جو اس تقاضے کی بنیاد بنتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھی رہیں گے کہ جب بیوی نہیں رہی تو پھر عام خواتین میں شامل ہو گئیں، اب وہ کہہ نہیں سکتی۔ تو اس لیے وہ بیماریاں جو جسم کو لگتی ہیں اس سے کہیں زیادہ بدتر بیماریاں ہیں جو ہماری نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ ہر آدمی نفسیاتی مریض ہے، ہر آدمی کی نفسیات خراب ہے، ہر آدمی اپنی نفسیات میں الجھا ہوا ہے اور وہ پھر اس کی وجہ سے بیمار پڑ جاتا ہے، اور بسا اوقات بیماری کی وجہ سے وہ نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ روح مادے کو متاثر کرتی ہے اور مادہ روح کو متاثر کرتا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ نفسیاتی بیماریوں سے نجات کی کوشش کرے۔ بس اتنی سی بات۔ اس پہ بحث نہیں ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے اور معیشت کہاں جا رہی، یہ سب ہم سب پہ نافذ ہے۔ حکومت آ جائے کسی کی کچھ نہیں ہو سکتا، نہ رہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ڈالر اس ریٹ پہ چلا جائے ہم کچھ نہیں کریں، ڈالر اس ریٹ پہ چلا جائے چند آدمی کیا کر لیں گے ملک میں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ذاتی اور نجی زندگی میں اس بات پر غور کریں کہ کوئی بیماری نفسیاتی طور پہ جو ہماری شخصیت کو تباہ کر رہی ہے، میرے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، میں اس کا حل کروں اور اپنے آپ کو، اپنے گھر میں، اپنی اولاد کو پرسکون زندگی پر لے آؤں اور خود بھی سکون کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ بعض لوگوں کے لیے یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ تم پرسکون زندگی کا اپنے آپ کو پابند کرو، حدیث میں بھی آیا، مگر چونکہ ہمارے ہاں تعلیم کا معیار زیادہ نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی جسمانی بیماریوں پر پھر بھی توجہ دے دیتے ہیں اور اپنی نفسیاتی بیماریوں پر توجہ نہیں دیتے، حالانکہ وہ زیادہ ضروری ہے۔ جسمانی بیماری کا انجام موت ہے اور نفسیاتی بیماری کا انجام زندہ رہ کے ہر روز مرنا ہے۔ ہر روز مرنا ہے، اپنے آپ کو نجات دلائیں۔ اللہ نے فرمایا ہے مثلا، اب آپ دلائل اس کے دیکھیے، اللہ کہتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، ان سے کہیے کہ کون ہے جس نے ان سہولتوں کو ناجائز حرام قرار دیا ہے جو پاکیزگی کی طرف، آرام آسائش کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ اخرج لعبادہ، اللہ نے ان چیزوں کو پیدا ہی اپنے بندوں کے لیے کیا۔ والطیبات من الرزق، اور دوسری چیز کھانے پینے کی جتنی پاک اشیاء ہیں ان سے کہیے کس نے تم پہ حرام کی ہیں؟ اور آگے کیا فرمایا؟ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان سے کہیے کہ سب سے پہلا دنیا میں آسائش اور آرام کا حق ان لوگوں کا بنتا ہے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، کیونکہ میں نے چیزوں کو بھیجا ہے تو وہ مجھ پہ ایمان اگر لائیں گے تو شکر ادا کریں گے، میں اضافہ کروں گا۔ جب کافر مانتا ہی نہیں ہے مجھے تو ان چیزوں پر اس کا حق دوسرے درجے میں ہے، پہلے درجے میں مومن کا ہے۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، انہیں کہیے کہ ایمان والو تمہارا حق پہلا ہے۔
اس لیے پاکیزہ چیزیں جو ہمارے خود اپنے اختیار میں ہیں کیوں ہم ان کا استعمال نہیں کرتے؟ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ اگر میں فرض کر لیجئے کریلا کھانے لگوں تو اس سے مجھے یہ نقصان ہوتا ہے، تو کیا زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ گھر میں کریلے پکوائے جائیں؟ کوئی اور تدبیر اختیار کرے، کیوں اپنے آپ کو نفسیاتی بیماری میں ڈالتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر اختیار فرماتے تھے، صبر کر لیتے تھے، کھانا رکھا جاتا تھا، حدیث میں آتا ہے آپ چکھتے تھے، اگر نہیں پسند ہوتا تھا تو چپ ہو جاتے تھے، اور پسند ہوتا تھا تو بسا اوقات تعریف بھی فرما دیتے تھے، یہ اصل چیز ہے کہ آخر اس نے پکایا ہے، آخر اس نے محنت برداشت کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا غلام کھانا پکائے تو تم اس کو بھی اس کھانے میں سے کھلاؤ، کیونکہ اس نے آگ کی تپش برداشت کی۔ بہت چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ کسی کا حق ضائع نہ ہونے پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا طریقہ اختیار فرما لیتے تھے۔ اب پتہ ہے کہ بوٹ تنگ کر رہے ہیں، اس کے باوجود انہیں پہننا ہے، اللہ نے اگر توفیق دی ہے اس کو ایسے کر لے کہ بدل، جیب میں گنجائش نہیں ہے کہ مسجد کی خدمت کرے، اور اولاد بھی ہے تو اولاد پر پیسہ صرف کرے، یہ زیادہ ضروری شریعت قرار دیتی ہے بنسبت مسجد کے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی آیا اور جوتے پہنے ہوئے وہ کھانا کھانے لگا، تو آپ نے فرمایا جوتے اتار دو، فَإِنَّهَا تَرَوْحُ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے پاؤں کو سکون ملے گا۔ آپ خود تجربہ کر لیں، آپ آفس سے آتے ہیں، بچے کھانا کھا رہے ہیں، شام کو آپ آئے، اہلیہ بچے ماں باپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک آدمی کا رویہ یہ ہے کہ انہی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے خوشی کے لیے بسم اللہ، ایک کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بچوں ذرا صبر، میں بس جوتے اتار کے واش روم سے ابھی آئے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ اکھیڑی ہے ان چیزوں کی جو انسان کے لیے نفسیاتی مسائل کو پیدا کرتے ہیں۔ حکومتیں تو اب کیا اس میں دخل دیں گی؟ کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں سوچیں کہ کون سی چیز مجھے اریٹیٹ کرتی ہے، میں اس کو ختم۔ ایک آدمی ایک جملہ بولتا ہے، دوست ہے، آپ سمجھا دیتے ہیں کہ اس جملے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ نہ بولیں، بات ختم ہوگی۔ سردی ہے سخت، اور اللہ نے قدرت دے رکھی ہے کہ وہ سردی کے آنے پہ موزے پہنے، تو اتنا سا کرنا ہے کہ جناح سپر اسلام آباد میں بہت سی مارکیٹ اس کے ساتھ ہی ہے، یا پتہ نہیں وہیں کوئی جگہ ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چمڑے کے موزے تیار کر دیتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اب ہر لمحہ سوچے سردی لگ رہی بھئی تم اس کا علاج کر کے آؤ، سردی لگ رہی ہے، بہت زیادہ سردی ہے، موزے پہن لیے۔ اور موزے پہننا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل السنہ میں سے ہے۔ ہمارے اور اہل تشیع کے جو اختلافات ہیں، ہم موزے پہ مسح کو مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وضو ہی نہیں ہوگا۔ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن کہتا ہے دھو، اور حدیث میں آیا ہے کہ مسح کرو جب تک 80 صحابہ رضی اللہ عنہ کی شہادتیں مجھ تک نہیں پہنچی، میں نے فتویٰ نہیں دیا کہ موضوع پہ مسح جائز۔ فرماتے تھے 80 صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایات مجھ تک پہنچی، میں نے فتویٰ دیا کہ بالکل درست۔ وہ چیز جو بار بار تکلیف کا باعث، سردی گرمی، یہ وہ، کیا ضرورت ہے اس مشکل کو رفع کر؟ ہمارا اور اہل تشیع کا جو بنیادی اختلافات ہیں، ہم نبیذ کو جائز سمجھتے ہیں، وہ حرام سمجھتے ہیں۔ نبیذ کا کیا مطلب؟ کھجور چند ایک دانے
منقع چند ایک دانے رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیے جائیں اور صبح کوئی آدمی انہیں مسل لے اور گٹھلیاں اس کی نکال دے، بیج اس کے نکال دے، یا گٹھلیوں کے بغیر کھجوریں ڈال دے، اور بیج جو ہوتے ہیں ذرا نکالنا انگور میں مشکل ہوتی ہے تو وہ انگور جو بیج والے ہیں انہیں ڈال دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے ہمارے نزدیک، انہیں مسل کے اور چھان کے پی لیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت پسند کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ تمہارے لیے طاقت ہے۔ یہ نبیذ وہ حرام قرار دیتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ سنت یعنی ایسی سنت جو لازمی نہیں ہے، مگر ایک آدمی پیتا ہے بہت اچھا کرتا ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، مٹھاس ہے، صبح اٹھ کے جو ہلکی سی مٹھاس اس میں پیدا ہوتی ہے وہ پانی کی حالت کو بدل دیتی ہے۔ ہمارے نزدیک اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی پیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے تھے۔ شیعہ اس لیے حرام کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ نبیذ پینی حرام ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کھجوریں حرام ہیں یا پانی حرام ہے، وہ اس کے ذریعے پہنچنا چاہتے ہیں کہ نبیذ جو ہے اس کو اگر جوش دیا جائے تو یہ شراب بن جاتی، نہیں، غلط ہو گیا۔ ہمارے نزدیک تو جائز ہے ہی، وہ اس ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نشہ ہے، اور یہ نشہ صحابہ رضی اللہ عنہم پیتے تھے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم شراب بھی پیتے تھے۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرنے کے لیے نبیذ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اور اپنی نسل کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں مت پیو یہ حرام ہے۔ حرام نہیں ہے، وہ تو حرام اس وجہ سے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تنقید کی جائے۔ نہیں، مسئلہ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، ہمارے ذہن کہیں اور چلا گیا تھا۔ ان کے نزدیک اسی لیے شریعت ان نفسیاتی مسائل کو حل کرتی ہے، کیونکہ انجام اس کا پھر بالعموم نشے کی طرف چلا جاتا۔ غالب کہتا ہے نا، میسے غرض نشاط کس روح سے آکو ہے۔ شراب پینے سے بہت لطف اٹھانا اور عیاشیاں کرنا کون کم بخت اس کو چاہتا ہے؟ میسے غرض نشاط کس روح سے آکو ہے۔ ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ یہ دن رات جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں نا، ان سے ہٹ کے میں نشے کی کیفیت میں رہوں۔ بہت سے لوگ شراب اسی لیے پیتے، لے گئیں مجھے کم نگاہیاں بزم شراب میں۔ مفتی صدر الدین آزردہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ جو تم میرے ساتھ بات نہیں کرتی ہو نا میری محبوبہ، اس کی وجہ سے میں شراب پینے لگ گیا ہوں، مجھے اتنا دکھ اور اتنی تکلیف۔ یہ نفسیاتی مسائل نشے پہ لے جاتے ہیں۔ ان نفسیاتی مسائل کو پیدا ہی کیوں ہونے دیں؟ ہم جانتے ہیں کہ اس کمرے میں اس گھر میں اگر شور مچے گا تو بچوں کی نیند خراب ہوگی۔ ہم خود ہی احتیاط کر لیں، نہ اس کی نیند خراب ہو، نہ اس کی طبیعت میں جھنجھلاہٹ پیدا ہو، اور نہ وہ نفرت پہ اتر آئے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو نفسیاتی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر وہ شراب پینے لگ جائے گا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یا تو شراب رہے گی یا ایمان رہے گا، دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، دونوں نہیں رہ سکتی بات۔ اور انہوں نے قصہ سنایا، اور غالباً یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، کہ ایک آدمی تھا اور اس کے دشمنوں نے اس کے خلاف سازش کرنا چاہی، اور انہوں نے کسی کو کہا، ایک عورت کو تیار کیا اور کہا کہ کسی طرح اسے برباد اور خراب کرنا ہے۔ اس سے خط لکھا اس لڑکے کو اور کہا کہ ایک جگہ آپ کی شہادت اور گواہی مطلوب ہے، آپ جیسا سچا انسان ہم نے نہیں دیکھا، آپ آ کے سچائی سے بیان کر دیں۔ اور وہ چل پڑا سفر۔
جب وہ پہنچا تو کمرہ داخل ہوا تو ایک بچے نے اٹھ کے کنڈی لگا دی. وہ عورت آئی اور اس سے کہا ہم نے تمہیں قید کر لیا ہے، یہ 3 چیزیں ہیں اور یہ دیکھ لو شراب رکھی ہے، یا یہ لے لو، یا یہ جس بچے نے کنڈی لگائی ہے اسے قتل کر دو، اور یا تم میرے ساتھ جو ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اس نے نیک آدمی تھا، سوچا اس گناہ میں کیسے پڑ جاؤں اور قتل کیسے کر لوں، اس نے شراب کو ہلکا سمجھا اور شراب پی لی. اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو صحیح نشے میں آیا تو اس نے قتل بھی کروا لیا اور اپنا جسم بھی اس کے حوالے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ایک چیز رہے گی. اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے شراب پینی کیوں چھوڑ دی؟ اس کا اللہ کے رسول میں بلا کا نشئی تھا، میں بلا کا پینے والا تھا، لیکن شادی کے بعد جس دن میں نے اپنی بیٹی پہ ہاتھ ڈالا اور نشہ اترا تو میری بیوی نے کہا کہ اب تمہاری حالت یہ ہو گئی ہے کہ تم مجھ میں اور اپنی بیٹی میں فرق نہیں کر سکتے. تو مجھے بڑی غیرت آئی اور میں نے شراب چھوڑ. یہ نشہ ہے، نفسیاتی بیماریاں یہاں تک پہنچاتی. ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو پابند کرتے؟ 2 فکریں ہیں، یہ جا کے لکھ لو اور کمرے میں لٹکا لو زندگی بھر کے لیے. اللہ نے چاہا تو جنت میں بھی داخلہ ہو جائے. لکھ لو اس سے کہیں جا کے کہ میں سوائے خیر کے اور کوئی کام نہیں کروں گا، بس مجھ سے کوئی توقع ہی نہ رکھے کہ میں نیکی کے علاوہ بھی کوئی کام کروں. ایک اور دوسرے، میں کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنوں گا، بس میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی. تنہا ہو جائے، سارے معاشرے کو چھوڑ کر نہیں صبر ہوتا نا، تنہا ہو جائے، خود نفسیاتی مریض بن کے خودکشی کر کے مر جائے، یہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کو تکلیفیں دیتا پھر. اسی لیے فقہا نے لکھا، یہ حنفی فقہ ہے، بچے ہمارے پڑھتے ہیں نہیں پھر اسلام پہ اعتراض یہ اور یہ اور یہ. انہوں نے لکھا ہے کہ جس شخص کو اپنے غصے پہ قابو نہ ہو اس کے لیے نکاح حرام ہے. آپ جانتے ہیں ہر ایک چیز کی سٹیجز ہوا کرتی ہیں. مثلا شراب کوئی مرنے لگا ہے تو وہ جائز ہو جائے گی اس کے لیے. شرابی کو لے لیجئے، اس کا پینا مکروہ بھی ہو جائے گا، اس کا پینا حرام بھی ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. جس آدمی کو شوگر ہو گئی ہے اس کو مٹھاس سے منع کریں گے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات فرمائی کھانے کے بعد میٹھے کے متعلق. تو شوگر کے جو مریض تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میٹھے کا کھانا مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، اور شوگر میں میٹھے سے پرہیز کرنا واجب ہے. تو تم واجب پہ عمل کرو گے یا مستحب پہ عمل کرو گے؟ ہر چیز کی سٹیجز ہے نا. بالکل اسی طرح غصہ ہے تعدیب کے لیے، بچوں کو کچھ سکھانے کے لیے، مریدوں کو کچھ سکھانے کے لیے، کسی آدمی کے 1000 چیزیں، امتحان وغیرہ. اور ایک ہے کہ اسے غصے پہ قابو ہی نہ ہو اور ایسا گمراہ ہو جائے غصے میں، غصہ چڑھے تو انسان اور جانور میں تمیز نہیں کرتے. ایک سوالات بھی حل کر کے لائیے. کیا عورت ہمارے نزدیک اس معاشرے کا ایک فرد ہے یا عورت رشتے سے پہچانی جاتی ہے؟ یہ سوچنا چاہیے. عورت ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، پھوپھی، چچی وغیرہ وغیرہ. یہ رشتے کی وجہ سے قابل احترام ہے، یہ اس معاشرے کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے بھی قابل احترام. یا آپ سوچیں
ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پہ بالکل برباد ہو گیا. ہم کسی صورت کسی عورت کو عزت دینے کو ہی تیار نہیں ہیں. ماں ہے تو پھر بھی ابھی معاشرے میں کچھ قائم ہے، بیوی ہے، بہن ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ رشتے ہیں یار، لیکن وہ ایک زندہ متحرک وجود ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ خدیجہ کے بارے میں آئندہ مت ایسے لفظ بولیے. آپ جانتی ہیں کہ لی ولد منہا، میری اولاد ساری اسی سے تھی. اولاد کا ہو جانا بیوی خاتون کے رتبے کو بڑھا دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے کہ ان عورتوں سے شادی کرو جن کے خاندان میں زیادہ ولادت ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آبادی میں اضافہ کریں، اس پہ بھی غور کر لینا چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ عورت کی حیثیت کو متعین کرنا چاہیے کہ یار وہ رشتوں کے علاوہ بھی کوئی قابل احترام ہے. ایسے ہی جیسے اس کی نظر میں مرد قابل احترام ہونا چاہیے، ہماری نظر میں عورت بھی قابل احترام ہونی چاہیے، بچے بھی قابل شفقت ہونے چاہیے. یہ اسی غلط سوچ کا نتیجہ ہے کہ ماں کو قتل کرنا شاذ و نادر ہے. پہلے تو ہوتا ہی نہیں تھا، اب معاشرہ اور گرا ہے نا، تو اب کبھی کبھی یہ خبریں پڑھنے میں آتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی عام عورت ہے انہیں قتل کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ حال ہو گیا ہے اس معاشرے. عورت نے دعویٰ کیا سپریم کورٹ میں کہ میں چھوٹی بچی تھی اور والدین کا انتقال ہو گیا اور جائیداد بھائیوں نے مجھے رضامندی سے لکھوا لی، میں جانتی ہی نہیں تھی کیا چیز ہے، میری جائیداد کا فیصلہ کیا جائے. سپریم کورٹ نے 46 سال کے بعد بس اتنا فیصلہ کیا ہے کہ بی بی آپ کا حق بنتا ہے بھائیوں کی جائیداد میں، کیونکہ آپ چھوٹی تھی. اب وہ لینے کو اس کی پوتی آ جائے گی کبھی، شاید اس کو مل جائے، ورنہ کون دیتا ہے. 46 سال میں ایک عورت کو حق ملا ہے اور سپریم کورٹ اس کو نہیں دیکھتی. یہ سارے سیاسی مسائل ان کے جھگڑے ہیں. چند دن پہلے 24 سال کے لڑکے کو پولیس نے سر سے پاؤں تک گولیوں سے چھلنی کر دیا ہے سائیوال میں. ہم کیوں نہیں بولتے اس کے خلاف؟ ہم کیوں نہیں کہتے یار یہ ظلم ہم نہیں برداشت کرتے؟ کچھ نہیں تو ہم اظہار تو کر سکتے ہیں. فقہا کہتے ہیں کہ جس شخص کو غصہ اپنے قابو میں نہیں ہے مت نکاح کرے، اس لیے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ بدکاری میں پڑ جائے گا نا. وہ کم گناہ ہے بنسبت اس کے کہ اس سے بیوی تنگ ہو، آگے اولاد ہو جائے، بچے تنگ ہو. یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم سوچیں، ہمیں اپنے آپ کو نفسیاتی مریض نہیں بنانا، ہمیں اپنے آپ کو پابند کرنا ہے اس چیز کا کہ جو چیزیں راحت اور آرام کی ہیں جتنا ہو سکے ہم اختیار کریں، جو بس میں نہیں ہے بس نہیں ہے، اس پہ صبر اختیار کر لیا جائے. بڑا سبق ان اولیاء کرام رحمہم اللہ، بڑی چیز ان کے نزدیک دو چیزیں: جمعیت قلب کہ دل منتشر نہ ہو، دل بے سکون نہ ہو. وہ کہتے تھے دل پرسکون رہنا چاہیے تاکہ اللہ کی یاد آرام سے ہو سکے. اور ایک وہ کہتے تھے وقت. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں جب مصر میں صوفیوں کی خانقاہوں میں گیا تو سب سے زیادہ اچھی چیز 3 چیزیں مجھے ملی. انہوں نے کہا ایک چیز اس میں سے یہ تھی کہ انہوں نے کہا وقت کو کاٹو وگرنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا. جو وقت کو نہیں کاٹتا وقت اسے کاٹ دیتا ہے. 12 بجے آنا ہے، ٹھیک 12 بجے پہنچنا ہے، نہیں پابندی کرے گا تو وقت اس پہ غالب آ جائے گا، وقت اس کی زندگی کو برباد کرتا. اس لیے میں اپنے مسائل سوچنے کہ میں اپنے آپ کو نفسیاتی بیماریوں سے الگ کریں. بچے ہیں، اختلاف ہے، سب کو بٹھا کے سمجھایا جائے. بابا آپ برابری کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کر رہے. بیٹے میں کروں گا، اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ تمہاری بڑی بہن ہے،
تمہارے جو بہنوئی ہیں بیٹے وہ روزگار میں نہیں ہے، کبھی لگ ہی جائے گا، میں نے وقتی طور پہ ہزار چیزیں کہی جا سکتی ہیں، اپنے بچوں کو اعتماد میں نہ لینا، جبر کی زندگی پہ مجبور کرنا، یہ ان میں نفسیاتی بیماریاں پیدا کریں گی۔ پھر اگر وہ جاتے ہیں اس طرف کہ شراب اور نشہ، یہ ان کے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس پہ توقع یہ کہ نماز پڑھے گا اور مسجد جائے گا، یہ سوائے پاگل پنے کے اور کچھ نہیں۔ کیوں مسجد جائے گا بھئی؟ کیوں نماز پڑھے گا؟ اسے سکون چاہیے، اسے گھر میں آرام چاہیے۔ اس کے گناہ پر باوجود اس کے کہ اطلاع ہو گئی، پردہ ڈالنا ہے، نہیں جتلانا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا لا بد لی من عوان، مجھے حکومت تم نے دے دی ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ تم میرے مددگار بھی بنو۔ خزانہ کون سنبھالے گا؟ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت بے فکر ہے، میں خزانہ اور ملک میں ریٹس اور ان چیزوں کو۔ فرمایا عمر تم قاضی بن جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ مدینہ منورہ کے قاضی ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو چھوڑ دیا تھا، وہ اپنے علاوہ مدینہ منورہ میں کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی قاضی تھے، عثمان رضی اللہ عنہ بھی خود قضا سنتے تھے جو دارالحکومت میں ہو رہا ہے۔ مقدمہ آیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا قاضی وہ ہیں میری مملکت، ان کے پاس جاؤ، اور ناگواری کا اظہار فرمایا کہ مطلب نہیں آنا چاہیے تھا عدالت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اس نے کہا میری بیٹی اور میرا غلام، اس نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر بلایا، پھر بلا کے فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بئس ابو انت، تو بہت ہی بدترین باپ ہے، تجھ جیسا خراب باپ میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ سترتا بنتک، تو اتنا کم ظرف ہے کہ اپنی بیٹی کے گناہ پہ پردہ نہیں ڈال سکا۔ یہ رویہ شریعت ہمیں سکھاتی۔ ہو گیا بیٹی سے ایک گناہ، میں اللہ سترتا، اپنی بیٹی کے ایک گناہ پہ پردہ نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنی نفسیاتی بیماریوں کو سوچنا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ اور صحیح علاج کی توفیق